السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورت الانعام آیت 35 سے 53 تک، نصف سے ثلاث تک، پارہ نمبر 7 کا لیسن ہے یہ۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ ہاں جی، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کی بابت ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ بہت افسوس اور دکھ ہوتا تھا کہ لوگ اسلام پر کیوں عمل نہیں کرتے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا رہا ہے کہ جو سننے والے لوگ ہیں اور اس جواب دینے والے لوگ ہیں وہ زندہ لوگ ہیں، اور مردوں کو اللہ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا۔ تو اتنا پیاری یہاں پہ سمبل ہے قرآن میں، زندگی کا معیار ہدایت۔ جس انسان کے دل میں ہدایت نہیں، وہ بے شک کہ چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ بے وقت ہے، جیسے کہ مردہ ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان کو قیامت والے دن اٹھائیں گے نا، پھر جب ان کی آنکھیں کھلیں گی نا قبر میں جا کر، اور در حقیقت کانسیپٹ ہم کیا لے کر پھر رہے ہیں؟ کھالے پیلے چیلے زندگی یہی ہے۔ قرآن کہتا ہے زندگی اس کی ہے جو کہ اللہ کو سمجھ کر زندگی گزارتا ہے، ورنہ جو شخص اللہ کے بنا زندگی گزارا ہے وہ مردہ ہے، وہ اندھا ہے، اور اس کے کان بھی نہیں سنتے۔ تو ہدایت کو نہ سننے والے کان اللہ کے نزدیک ایک مردہ انسان کے کان ہے۔ اب آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ جس میں دیکھیں، اگر آپ ڈاکٹری کی فیلڈ میں لیتے ہیں نا، اور اگر کوئی آپ موبائل فون ہی کی فار ایگزامپل مثال لے لیتے ہیں، موبائل فون کا سافٹ ویئر اندر سے اڑ گیا، آپ اس پہ جتنی مرضی یہ لگاتے ہیں بیٹری چارجنگ، کچھ نہیں ہوتا، تو وہ کیا کہتا ہے جو اس کا سافٹ ویئر کا جو ایکسپرٹ ہوتا ہے، آپ کا موبائل جی ڈیڈ ہو گیا، حالانکہ اس کے اندر سب کچھ تھا، فنکشن سارے ہیں، اس کے ایل سی ڈی بھی ہے، اس کے اندر میموری کارڈ بھی ہے، سم کارڈ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ فنکشنل ہی نہیں۔ تو جب ہدایت نہیں تو زندگی فنکشنل نہیں۔ ہدایت زندگی کی ہر نعمت کو انجوائے کرنے کے لیے صحیح طریقے سے ایک پری ریکویزٹ ہے، ایک شرط ہے، ورنہ جو ہدایت کے بنا طاقت ملے تو وہ بھی انسان کے لیے نقصان، ہدایت کے بنا انسان کو پیسہ مال دولت ملے وہ بھی اس کے لیے نقصان۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ جو زندہ لوگ ہیں وہ ہدایت کو تو ضرور قبول کریں گے، اور مردہ وہ قیامت کے دن نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں ہم نے اس بات کو نہیں ماننا، ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ۔ مشرکین مکہ، اللہ فرماتا ہے اللہ قادر ہے کہ کوئی نشانی دکھائے، لیکن اکثر کو نہیں پتہ۔ اور زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں، اور نہ ہی کوئی پرندے جو اپنے پر پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں، مگر تمہارے ہی جیسے ان کی بھی جماعتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے بھی گروپس ہوتے ہیں، ان کی بھی گروپس کے اندر گروپ بندیاں ہوتی ہیں، وہ بھی پورے اس طریقے سے بانڈنگ کے ساتھ چلتے ہیں۔ اگر آپ اس میں دیکھیں تو وہ جو برڈز کی اور اینیملز کی ہیبیٹیٹ ہے نا، یہ اس کے بارے میں ریفرنس دیتے ہیں کہ جو ایک ہیبیٹیٹ ہوتی ہے، اس کے انٹرنل جتنے بھی رولز ہوتے ہیں، جو ان کے وارننگ کے جو ایک سائنز ہوتے ہیں، سب اس میں اللہ نے فرما دیا یہ تمہاری جیسی ہی ہیں، اور اللہ نے کسی بھی چیز کو کتاب میں کم نہیں کیا، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، گونگے اور بہرے ہیں، اور وہ اندھیروں میں ہیں، اور جس کو چاہے اللہ ہدایت دے دے اور جس کو چاہے گمراہ کرے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ نبی آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا گونگے بہرے۔ یہ سمبلز دیکھیے نا قرآن پاک کے، قرآن پاک میں کتنے یہاں پر بڑے آپ کہہ لیں کہ بڑے واضح سمبل کا استعمال کیا گیا، مردہ، گونگے، بہرے۔ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی انسان کی عقل اور شعور کام کرتی ہو تو اس کے لیے یہ لفظ ہی بہت ہے کہ مجھے میرا رب، اگر میں ایمان نہیں لاؤں گی تو میں گونگی بہری، میری شعور کی کوئی وقت نہیں اللہ کی نظر میں، مجھے ایمان کے راستے پر چلنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تمہارے پاس دیکھو، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا اچانک کی قیامت آ جائے، اللہ کو چھوڑ کر کس کو بلاؤ گے؟ سچے ہو، سچ بتانا۔ تکلیف آ جائے تو کس کو بلاؤ گے؟ اللہ فرماتا ہے تمہیں میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، تمہارا خالق ہو نا، تمہارے اندر میری ذات کا ادراک موجود ہے، بڑی تکلیف آ جائے گی تو ایجاہو، صرف اور صرف تم اسی کو بلاؤ گے، بھول جاؤ گے جو تمہارے شریک ہیں۔ سچی میں دیکھ لو، جب تکلیف پہنچتی ہے تو تمہارے منہ سے پہلا لفظ یا اللہ نکلتا ہے، او مائی گاڈ نکلتا ہے۔ کیوں؟ پھر اس کے بعد بے شک تمہارے اندر شیطان آ کر تمہیں کچھ نہ کچھ ادھر ادھر کر دے، لیکن بے ساختہ جو لفظ منہ سے نکلتا ہے وہ او مائی گاڈ، اللہ
یا اللہ یہی نکلتا ہے. اسی کو اچھا تم بے ساختہ جو بلاتے ہو تم اللہ کو بلاتے ہو. اور ہم نے بھیجے کئی رسول آپ کی طرف، آپ سے پہلے امتوں کی طرف رسول بھیجے تھے، ہم نے ان کو ہلایا تھا، تکلیفیں دی تھیں. شاید کہ آج یہ سوچیں، شاید کہ اللہ کو، کیونکہ جب آپ تکلیف میں ہو تو کیا ہوتا ہے، اللہ کو بلاتے ہو. تو کتنا پیارا میں سمجھتی ہوں قرآن کا یہ اصول ہے کہ جب آپ کی زندگی میں تکلیف آتی ہے تو اس کی فلسفی سمجھ میں آ گئی، اس کے ہلا کے رکھنے کی فلسفی سمجھ میں آ گئی، بیماری کی فلسفی سمجھ میں آ گئی کہ لوگ اللہ سے دور ہو رہے تھے، اللہ نے اپنے قریب کرنا چاہا، اللہ نے تکلیفیں پہنچا دی کہ تم مجھے بلاؤ گے نا. صرف جب کوئی بھی تمہاری نہیں سنے گا تب تو تم مجھے بلاؤ گے نا. تو یہ محبت سے اللہ اپنی طرف بلا رہا ہے. جیسے کہ بچے کو آپ کہتے ہیں جاؤ بھائی جا کے نہاؤ، جاؤ بھائی جا کے کھانا کھاؤ، کہتے رہتے ہو نہیں سنتا. جب دو لگا کر اپنے بیچتے ہو تو پھر جاتا بھی ہے، روتا ہوا آپ کے پاس ہی آتا ہے. اللہ فرماتا ہے ایسے ہی میں کرتا ہوں، بندے میری سنتے ہی نہیں جب، تب میں ان کو دو لگا دیتا ہوں تاکہ وہ روتے ہوئے میرے پاس آئیں. اور کیوں نہ ہو جب ان کے پاس کوئی ہماری، اللہ نے فرمایا لیکن جن کے دل سخت ہو چکے ہیں اور شیطان نے ان کے کاموں کو مزین کر دیا ہے، وہ تب بھی روتے ہوئے میرے پاس نہیں آئیں گے. کیوں نہیں آئے؟ جب ان کے پاس ہمارا کوئی عذاب آیا انہوں نے عاجزی سے گڑ گڑا کر اللہ سے کیوں دعائیں نہیں مانگی؟ اللہ تو اپنی آغوش رحمت وا کیے بیٹھا تھا. اسی لیے تو عذاب بھیجے تھے کہ لوٹ جاؤ، اللہ کے پاس لوٹ جاؤ. لیکن تم پھر نہ مانے. اور پھر جب ان کو وہ نصیحت بھول گئی تو ہم نے پھر کیا کیا، ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے، فراوانیاں ہی فراوانیاں، جہاں جی چاہتا ہے وہ کھاتے پیتے چکتے چرتے ہیں. دنیا ان کے لیے فراخ کر دی گئی. اور پھر اس کے بعد اچانک ان کو اللہ کی پکڑ آئی اور وہ نا امید ہو گئے. پھر جڑ ظالموں کی کاٹ دی گئی. اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. تو یہ ایک فلسفی سمجھ آ گئی سب کو کہ مومن کی زندگی میں بہت آزمائشیں آتی ہیں، لمحے لمحے پر اس کو آزمایا جاتا ہے، کیونکہ جب وہ اللہ کو فراموش کرنے لگتا ہے تب اللہ اس کو اپنے پاس بلا لیتا ہے. لیکن جن لوگوں کے دلوں کو اللہ نے دیکھ لیا، دل سخت ہو گئے، شیطان نے ان کے کاموں کو مزین کر دیا، پھر اللہ ان کو دنیا اتنی دیتا ہے، نہ کوئی آزمائش، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی پریشانی، حتیٰ کہ اچانک پکڑ آتی ہے اور وہ نا امید ہو جاتے ہیں. یہی ہے فلسفی. اس کو کیس اسٹڈی کر کے دیکھ لیجئے اور اس کی فیلڈ، اس کی انسانوں کی ہسٹری لے کر دیکھ لیجئے. دنیا میں اللہ کے اس اصول کو 100% آپ ورکنگ میں پائیں گے آج بھی، لوگوں کے گھروں میں بھی اور بڑے بڑے اداروں میں بھی. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی جو قوم کی جڑ کاٹ دی گئی. کتنا خوبصورت سمبل ہے. پتے نہیں کاٹے، پھل نہیں کاٹے، پتے اور پھل کٹتے ہیں مومنوں کے. ان کو آزمایا جاتا ہے، جڑیں کاٹی جاتی ہیں بڑے بڑے ظالموں کی کہ وہ ایک دم ہی بڑے بڑے برج الٹ جاتے ہیں، اپنے پتوں پھلوں پھولوں سمیت تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے اے نبی کہہ دیجئے اگر اللہ تمہارے کان آنکھیں لے جائے، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، کون الہ ہے اللہ کے علاوہ جو اس کو لا دے؟ آؤ نا آج میڈیکل سائنس کو اٹھا کر پڑھو. میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جا کر ذرا میڈیکل سائنس کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیے، کیسی کیسی بیماریاں ہیں. کوئی اندھا ہو گیا، ہاتھوں میں پیسہ لے کر پھر رہا، نہیں شفا مل سکتی. کوئی بہرا ہو گیا، کس کے کان سننا بند کر گئے. یہ سماعت و بصارت کس نے دی آپ کو؟ کس کے اختیار میں ہے؟ اسی اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو. کیسے اللہ نشانیاں بیان کرتا ہے کہ وہ پھر بھی رکتے ہیں. اور اللہ تم پر اچانک عذاب لے آئے تو پھر بھی ظالموں کے علاوہ کوئی ہلاک نہیں ہوتا. اتنی بڑی حقانیت. جب بڑی بڑی آفتیں آتی ہیں، بڑے بڑے عذاب آتے ہیں، بستیوں کی بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، تو بھی سب لوگ نہیں مرتے، کچھ نہ کچھ لوگ بچتے رہتے ہیں. تو یہ بھی ایک نشانی ہے. اللہ فرماتا ہے ظالموں کے علاوہ اللہ کے عذاب سے کوئی ہلاک نہیں ہوتا. اور ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بن کر آئے. اور جس نے ایمان لایا اور اصلاح کر لی اس پہ کوئی خوف نہیں اور غمناک نہیں ہوں گے. جس نے ایمان لے آیا اور اپنے عمل کی اصلاح کر لی اس کو مستقبل کے خدشات ختم، اس کو ماضی کے ریگریٹس ختم، اس کا مستقبل بھی سکیور ہو گیا، اس کا ماضی بھی خوشگوار ہو گیا. یہ ایمان کی دولت ہے. یہ ایمان کا ہماری زندگیوں میں ایک لازمی اثر ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ان کو عذاب لگے گا، اس لیے کہ وہ فسق کیا کرتے تھے،
پیاری بہنوں، ایک بڑی خوبصورت آیت ہے قرآن حکیم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا مخاطب کر کے کہو. کیا کہو؟ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون. آیت نمبر 50 سورۃ الانعام پارہ نمبر 7. اے نبی کہہ دیجئے میرے پاس کوئی اللہ کی رحمت کے خزانے نہیں، میرے پاس اللہ کی رحمت کے کوئی خزانے نہیں. یا نبی کرم فرمائیے، ہم پر کرم فرمائیے، ہم آپ کے دروازے پر بیٹھے ہیں رحمتوں کے لیے. اللہ کہتا ہے نبی کہہ دو میرے پاس تو کوئی خزانہ نہیں ہے. اے نبی کہہ دو میں کسی کی فریاد کو سننے پر اور اس کے دل کی حالت کو بنا کہے جاننے پر قادر ہی نہیں. میں نہیں کہتا کہ میں کوئی بادشاہ یا فرشتہ ہوں. میں انسان ہوں، تمہارے جیسا انسان. صرف ایک تخصیص ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. اے نبی کہہ دیجئے کیا اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں نا. اپنی آنکھوں سے دیکھو اندھے اور آنکھ والے میں کتنا فرق ہے. تو ہدایت یافتہ اور گمراہ ایسے ہی ہیں جس کو اللہ نے ہدایت کا نور دے دیا. اس نور کی روشنی سے اس نے زمین سے لے کر آسمان تک کی چیزوں کو دیکھ لیا. اس نے یہاں پر بیٹھ کے قیامت تک کے دن کی تمام خبروں کو پڑھ لیا. وہ بندہ اور جس کا ویژن چھوٹا سا، بالکل چھوٹا سا، جو اپنے آگے سے آگے، جو اپنے بالکل سامنے دیکھ سکتا ہے لیکن بہت دور نہیں دیکھ سکتا، تو اندھا ہے. اور ہدایت کے نور سے روشنی نہیں ملی تو وہ اندھا ہے. تم نہ کیوں نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اور ڈرا اس قرآن کے ساتھ ان لوگوں کو جن کو ڈر ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے. ان کو بتا دے ہاں یہ ڈرنے کا دن ہے، کیونکہ اس دن صرف اللہ ہوگا. کوئی ساتھی نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی سفارشی نہیں، کوئی کچھ نہیں. اللہ، صرف اللہ. لمن الملک اليوم، اس دن کی بادشاہت کس کے لیے ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے جو اکیلا ہے، سب پر غالب ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اللہ فرماتا ہے اس دن کوئی کسی کے نفس کے کام نہ آئے گا اور سب معاملات اللہ ہی کے لیے ہوں گے. آگے اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 52، اور مت دور کیجئے ان لوگوں کو جو اپنے رب کو صبح شام بلاتے ہیں اور اس کی ہی رضامندی کے طالب ہیں. اے نبی ان کے ساتھ اپنے آپ کو آپ نے جوڑنا ہے. کن کن لوگوں کو؟ جو صبح اور شام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے صبح شام کے اذکار ہر صورت میں آپ نے ادا کرنے ہیں، کیونکہ یہ دو وقت ہے، دو وقتوں کے ملنے کے. صبح اندھیرا چھٹ رہا ہے، صبح کا نور پھیل رہا ہے، اور شام کے ٹائم صبح کا نور بند ہو رہا ہے، رات کا اندھیرا پھیل رہا ہے. ان دو وقتوں پہ اللہ کو خاص طور پہ یاد کیا کیجئے. اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب، آیت نمبر 54، جب تیرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ کی نشانیوں کے ساتھ. اے نبی کہہ دیجئے السلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. جب وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ہماری نشانیوں کے ساتھ، ان کو کہو سلام علیکم. سبحان اللہ، کیا شان ہے ایمان کی کہ اللہ نے آسمانوں سے وحی اتار دی. اے نبی میرے مومنوں کو سلام علیکم کہو. یہ سلام نبی کا بھی ہے اور یہ سلام اللہ کا بھی ہے، اور یہ سلام اپنے لٹرل میننگ میں ہے. کیا؟ تم پر سلامتی. جن کو حادثے آئے ہیں، جو ہلائے گئے ہیں، ان کو سلامتی، کیونکہ جن کا ایمان سلامت ہے ان کو ستّ خیرہ. ان کے لیے زندگی میں آسانیاں ہیں کہ اللہ کے پاس جائیں گے تو سلامتی والا گھر پائیں گے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، میرے رب نے تو اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا. کتنی کوشش کر سکتے ہو تم؟ ایک بچہ ABC لکھنی سیکھتا ہے، کتنی کو پرفیکٹ لکھ سکتا ہے؟ پتہ ہے بڑے کو کہ نہیں لکھ سکتا، لیکن کوشش کرتا ہے، اسی پہ اس کو انعام دے دیا جاتا ہے. اللہ نے بھی فرمایا تم نہیں کر سکو گے، مجھے پتہ ہے، پرفیکشن تو کسی میں بھی نہیں. جتنی بھی کوشش کرو گے الحمدللہ میں قبول کروں گا، کیونکہ میرے رب نے یہ کہہ دیا کہ کوئی جہالت میں برا کام کر لے پھر اس کو ریز کرنا چاہے، اللہ کہتا ہے کر لو ریز، دوبارہ سے ٹھیک کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، اصلاح کر لو، وہ بخشنے والا مہربان ہے.
آیت نمبر 56، اے نبی کہہ دیجیے مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر بلاتے ہو، اور اے نبی کہہ دیجیے میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چل سکتا، تم اپنی خواہشات کے پیچھے خود چلو، میں اگر چلوں گا تو میں تمہارے جیسا گمراہ ہو جاؤں گا۔ میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل لے کر آیا ہوں جس کو تم خواہ جھٹلا ہی دو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو تم مانگ رہے ہو کہ عذاب لاؤ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے اور وہی فیصلہ کرے گا، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور اگر میرے پاس ہوتا تو میں تو شاید کب کا تمہارے اور اپنے درمیان فیصلہ کر چکا ہوتا۔ آگے آ جائیے آیت نمبر 59، اللہ کی ذات کے تعارف میں بہت ہی خوبصورت آیات ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے پاس غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، سب خزانوں کی کنجیاں کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ مفتاح، مفاتیح، اللہ کے پاس ہے ہر خزانے کی چابیاں، وہ جانتا ہے جو بھی خشکی اور تری میں ہے، وہ کوئی پتہ نہیں گرتا مگر اس کے علم میں۔ اللہ اکبر، ہمارے رب کی علم کی آپ وسعت دیکھیے اور باریک بینی دیکھیے، وسیع بھی ہے زمین و آسمان کے، سمندروں، تریوں، خشکیوں کے، سمندر کے اندر موجود آبی مخلوقات کے، آسمان میں اڑنے والے پرندوں کے، زمین کے اندر رہنے والے حشرات الارض کے، اس کے علاوہ وحشی درندوں کے، ہر ایک کے حالات سے اس کو خبر ہے۔ وہ اور تو اور وہ درختوں کے پتوں کی صحیح تعداد سے واقف ہے، درختوں کے پتوں کے ایک ایک پتے کے جھڑنے سے واقف ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ انسانوں تم کیا سمجھ لو اللہ تمہیں نہیں جانتا، وہ تو ایک ایک پتے کی حالت سے واقف ہے۔ اگر اس دنیا کے عظیم الشان درخت پر لگا ہوں میں ایک پتا ہی ہوں نا، میرا وجود اتنا بے وقت ہے، اتنا گمنام ہے کہ میں ایک پتے سے بھی ہلکی ہو گئی، زمین درخت سے نیچے گر گئی، اللہ کو پتہ ہے۔ میرے اندر کی ہر تکلیف، ہر اداسی، ہر پریشانی میرے رب کے علم میں ہے۔ کوئی دانہ زمین کے اندھیروں یا خشکیوں میں نہیں جاتا مگر وہ تو کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ کتنی تیری عظمت، کتنا وسیع و عریض علم، کتنی باریک بینی، کتنے کو دانے ہوں گے جو زمین کے اندر گئے ہوئے ہیں۔ اللہ کو ہر ایک کی حیت کا پتہ ہے، فارم کا پتہ ہے، کب اس پتے سے اس بیج کو کب پتے دینے ہیں، اس پتوں کو کب تنا دینا ہے، ان تنوں کو کب پھول پھل اور شاخیں دینی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے وہ ہے جو تمہیں رات کو بھی فوت کرتا ہے۔ وہ تو ہم ہوتے ہیں نا رات کو شعور طلب، پتہ ہی نہیں ہم کہاں پہ سوئے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ جانتا ہے جو تم دنوں کو کرتے ہو، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو جو کہتا ہے نا کہ موت سے انکار ہے تو رات کو بھی تو مرتے ہو، پھر کیسے جی اٹھتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے وہ بندوں پر قادر اور قاہر ہے، کوئی بندہ اس کو عاجز نہیں کر سکتا، اس کی زندگی کے تمام معاملات اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ وہ اللہ، کون اللہ؟ جو ہر ایک کے اوپر اپنے محافظ فرشتے بھیجتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ ہمارے باڈی گارڈ، نیچرل باڈی گارڈ، هو الذی هو القاہر فوق عبادہ، آپ کے اندر باہر کی ایک ایک چیز اللہ کے حکم کے مطابق چلتی ہے، آنکھ کی جنبش سے لے کر سر کی، آپ کے دماغ کی چیزوں کو سمجھنے کی ایبیلٹی، آپ کے کانوں کی سماعت و بصارت، آپ کے دل کی دھڑکن، سانس، اس کے اندر گردے، پھیپھڑے، جگر، ہر چیز پر اللہ قادر ہے۔ کوئی نہیں ہے جو اس کی طاقتوں کو چیلنج کر سکے۔ حتیٰ اذا احد، اور اللہ فرماتا ہے میری حفاظت میں ہوتے ہو، جب موت کا وقت آتا ہے فرشتے بھیجتا ہوں تو حفاظت اٹھ جاتی ہے، فرشتے پورے کا پورا تمہارا وجود اور تمہاری تمام نیکیاں اور بدیاں سمیٹ کر تمہیں میرے پاس لے آتے ہیں، اس میں ایک ذرا سے بھی کمی نہیں کرتے، پھر وہ شخص اپنے حقیقی مولا کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ کتاب جو ہمیں وہ چیزیں سکھاتی اور بتاتی ہے جس سے جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ الا لہ الحکم، اسی کے لیے ہے حکم، سن لو، یہ اعلان سن لو، سارے کا سارا حکم اسی کے لیے ہے، وہ سب سے جلد حساب لینے والا ہے۔ دنیا میں کبھی دیکھا ہے آپ نے حساب؟ ایک ایک چیز کا حساب لے سکتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور تری کے اندھیروں سے؟
کتنا پیارا سمبل، کتنا خوبصورت سمبل، کتنا خوبصورت استعارہ. صرف اندھیرے وہ نہیں جو آسمان سے نیچے نازل ہوتے ہیں. ہم خشکی میں بھی کبھی کبھی اندھیروں میں سفر کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں جانا کدھر ہے، ہمارے پاس کوئی واضح منزل نہیں. کبھی کبھی ہم نا امید ہیں، کبھی کبھی سارے دروازے بند ہیں. وہ نجات دیتا ہے تمہیں. ہاں، اندھیروں سے نجات دینے والا میرا رب ہے. تم تری میں اندھیروں میں ہو یا خشکیوں میں، تم اس کو عاجزی سے چپ کے پکارتے ہو. اللہ تم اس سے نجات دے دے گا تو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. اللہ تمہیں نجات دیتا ہے. قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون. پھر شرک کرتے ہو. تکلیف سے نجات دینے والا، کرب سے نجات دینے والا اللہ، اس کے باوجود اسے شرک کرتے ہو. اتنی بڑی اللہ کی حق تلفی. کل هو القادر، وہ قادر ہے. اللہ قادر ہے تم پر اوپر اور نیچے سے عذاب بھیج دے، تم لوگوں کو آپس میں لڑا کر مار دے. دیکھ کیسے ہم نشانیاں بیان کرتے ہیں. اور پھر اللہ فرماتا ہے تجھے جھٹلایا تیری قوم نے اور تو سچ تھا. ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے. وہ دیکھ لیں گے جو جھٹلا رہے ہیں اس کا انجام کیا ہے. اور جب تو دیکھتا ہے ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں میں انکار کر کے ہنسی مذاق کر رہے ہیں تو ان سے اعراض کرو، حتیٰ کہ وہ کسی اور بات میں ہنسی مذاق کریں. اور اگر شیطان بھلا دے تو ایسے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا. اپنی دوستیوں کے بارے میں کیئر کیجئے میری پیاری بہنوں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ صبح کے وقت اگر مارننگ شو سے آپ کے دن کا آغاز ہوتا ہے تو اپنی لائف کو چینج کریں. آپ کے دن کا آغاز قرآن سننے اور قرآن پڑھنے سے ہونا چاہیے، اور ان لوگوں کے ساتھ پانے سے ہونا چاہیے جو آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں. اور پھر اللہ نے فرمایا اے نبی، جو اللہ کے نبی جو نہیں اللہ تعالیٰ کی آیاتوں پر نشانیوں پر یقین رکھتے، ان کے حساب سے آپ کو کچھ نہیں، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے. اس لیے ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو کھیل اور تماشا بنا دیا ہے، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے. ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے. ان کو نصیحت کرتے رہیے، لیکن یاد رکھیے کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں کوئی سفارشی اور کوئی ولی نہیں ہوگا. اگر کوئی بدلہ دینا چاہیں گے تو کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا. ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا آیت نمبر 71 میں، اے نبی ان سے پوچھو کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو معبود بنائیں جو ہمیں نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ہم اپنے قدموں پہ پھر جائیں تمہاری بات مان کر، تو ہم تو اس بیوقوف شخص جیسے ہو جائیں گے جس کو اسیب چپٹا ہو اور اس کے ساتھی اس کو کہہ رہے ہوں آؤ ہدایت کی طرف، آؤ ہدایت کی طرف. اور ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے سامنے اطاعت خم کریں، اسی کی اطاعت اور اسی کے سامنے نماز پڑھیں اور اسی سے ڈریں، اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. کون اللہ؟ آیت آخری، آج کے لیسن کی آخری آیت. اللہ خلق السماوات والارض بالحق، وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا. یوم یقول کن فیکون، جب وہ کہے گا ہو جا تو سب ہو جائے گا. اللہ اپنا ہر کام آٹومیٹک کرتا ہے، ایک بٹن دباتا ہے تو سب ہو جاتا ہے. اس کی بات سچی، اسی کے لیے بادشاہت ہے. جس دن سور پھونکی جائے گی اس دن وہ قادر مطلق ہوگا. عالم الغیب والشہادہ وہو العزیز الخبیر وہو الحکیم الخبیر، وہ حکمت والا، وہ خبر رکھنے والا، حاضر اور غیب کا جاننے والا، ہر چیز کا خالق، آسمان اور زمین کا مالک. اسی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت، اور وہ ہر چیز پہ حکمت کے ساتھ خبر رکھتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا نصف سے ثلاث تک 7ویں پارے کا دورہ مکمل ہوا، اور اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی توحید صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لی ولکم بالقرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.